بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتاب التوحید وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم انشاءاللہ الرحمن توحید جیسے اہم ترین موضوع کے متعلق ایک عظیم الشان کتاب جو کہ جب سے لکھی گئی ہے تب ہی سے اہل علم کے درمیان یہ متداول رہی ہے اور ان کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے۔ اس کتاب کا پہلا جو سبق ہے اس کا عنوان التوحید کے نام سے ہی موسوم ہے، اور اس کتاب میں توحید کی اہمیت، توحید کے حدود، اس کے شروط، توحید کے احکام، اس کی تفاصیل اور وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دینے سے انسان کے عقیدہ توحید میں مضبوطی آتی ہے، اور کون سے کام ہیں جو کہ عقیدہ توحید کے منافی اور خلاف ہیں، اور کس طرح ایک شخص اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو مکمل کر سکتا ہے، توحید کو اپنانے کے کیا ثمرات ہیں، کیا نتائج ہیں، کیا انعامات ہیں جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہوں گے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کو بروئے کار لا کے ہم موحد بن سکتے ہیں، اپنی توحید کو کامل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت سلسلے کو خلق کثیر کے لیے نفع بخش بنائے۔ اس کتاب کا جو آغاز شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جن آیات شریفہ سے کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی آیت سورۃ الذاریات 27واں پارہ، اس کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد وحید بیان فرمایا، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت شریفہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور جتنے ہمارے کام ہیں وہ ہماری ضروریات ہیں، وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا دکان پہ جانا، ہمارا سکول جانا، کالج جانا، محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلنا، شادی کرنا اور روزی کمانا، اور جتنے ہم صبح سے لے کر رات تک کام کرتے ہیں اور پھر رات کو ہم سوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروریات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال طریقے سے پورا کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ لیکن اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کے جواب میں آپ کو یہ آیت شریفہ کا علم ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کے آغاز میں ہی ہمیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس آیت سے ہی اس کتاب کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا رہی ہے، اور اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ ساری کتاب آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب سیکھنی چاہیے کہ نہیں سیکھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت شریفہ، اس سے بھی ہمیں توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور بلا امتیاز تمام رسولوں کی جو دعوت کا نقطہ مرکوز تھا وہ یہ تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی کے حکم کو اپنے لیے معتبر نہ جانو۔ یہ معنی ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا۔ اب اس آیت شریفہ سے ہمیں توحید کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا فرمائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں، ان میں سب سے معزز لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے چنا، یعنی کہ انبیاء اور رسل علیہم السلام۔ وہ عظیم الشان لوگ تھے، اور ان سے بڑا نہ کوئی اللہ کا ولی تھا، نہ ہی ان سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی برگزیدہ ہے۔ تو وہ کام جو عظیم الشان لوگوں نے کیا، وہ کام بھی عظیم الشان ہی ہوگا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ ہو، طب کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے اوپر تمام ڈاکٹرز کا اتفاق ہو جائے کہ فلاں بیماری اس کے اسباب یہ ہیں اور اس کا علاج یہ ہے، کوئی ایک ڈاکٹر بھی اس میں اختلاف نہ کرے۔ ویسے تو اختلافات ہوتے ہیں، جہاں عقل اور شعور ہوتا ہے وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بعید از عقل بات نہیں ہے۔ لیکن جس مسئلے میں کسی بھی فیلڈ کے لوگوں کا اتفاق ہو جائے، تمام ڈاکٹرز اتفاق کر لیں، اور میرے جیسا آدمی یا آپ میں سے کوئی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ اٹھ کے کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، تو میری اور آپ کی بات کی تو کوئی حیثیت نہیں نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے طب تھوڑی پڑھی ہے، ہم نے ڈاکٹری کا علم حاصل تو نہیں کیا، تو ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اہمیت اس فیلڈ کے ماہرین کی ہوگی۔ وہ جس مسئلے پہ اتفاق کر لیں اس میں پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اسی طرح تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کو داتا مانا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کو گنج بخش مانا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی غوث ہو سکتا ہے، نہ غوث اعظم ہو سکتا ہے، نہ غریب نواز ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکایا جا سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پہ جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دی جا سکتی ہے۔ یہ کسی ایک نبی کی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پہ اتفاق تھا، اور کیوں نہ ہو، ان کو بھیجا اللہ نے تھا، وہ کوئی کسی الیکشن کے نتیجے میں تھوڑی آئے تھے، یہ نہ الیکشن نہ سلیکشن، بلکہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، اور اللہ رب العزت جن کو منتخب فرماتا ان کو یہ حکم دے کر بھیجتا کہ تم نے جا کے جو بات کہنی ہے وہ یہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ تمام رسولوں کا متفقہ مسئلہ ہے، تمام رسولوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اور ان کی متفقہ دعوت ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ توحید کی بات اختلافی بات نہیں ہو سکتی،
اختلافی بات شرک کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرے جس کے اوپر تمام نبیوں کا اتفاق ہے اور وہ اس سے ہٹ کے کوئی بات کرے اور جب اس کو سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور پھر وہ آپ کو یہ کہہ کے ڈانٹ پلا دے کہ آپ اختلافی بات نہ کریں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلافی بات اس نے کی ہے، اختلافی بات توحید کی بات اختلافی نہیں ہے۔ بھئی جس کے اوپر تمام نبیوں کا اتفاق ہو گیا، وہ اختلافی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بات اختلافی نہیں ہو سکتی۔ اختلاف وہ کر رہا ہے جو اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹرز ایک مسئلے کے اوپر متفق ہوں اور ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جناب مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے، تو ہماری بات کی کوئی حیثیت ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اس مسئلے کے اوپر متفق ہیں تو پھر کسی کا اختلاف کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جھگڑے کی بات وہ کر رہا ہے نہ کہ آپ کر رہے ہیں، جب آپ کی بات نبیوں کی بات ہے۔ اور نبیوں کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کو ہم نے یہ حکم دے کے بھیجا کہ تم لوگوں کو کہہ دو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس کے بعد توحید کی اہمیت کے تعلق سے ایک تیسری آیت شریفہ وہ ذکر فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تیرے رب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ تم سب عبادت مت کرو مگر اسی کی، عبادت اس کے سوا کسی کی کرنی ہی نہیں ہے، اور اس کی ضرور کرنی ہے، اس کی ضرور کرنی ہے، اور اس کے سوا کسی کی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کرنی۔ یہ اس نے حکم صادر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی حکم صادر فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوعات میں اور بھی بہت سے احکام ہمیں صادر فرمائے، لیکن دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والدین کہ ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، الحمدللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں ان سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے لائق وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، لیکن والدین سے بھی زیادہ جس کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے سے بھی پہلے یہ فرمایا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہ والدین اگر آپ کو شرک کے اوپر ابھاریں، کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو یا اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ سے زیادہ تو کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کا انہوں نے ذکر فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ بھی آیت اللہ تعالیٰ کی توحید کی اہمیت ہمیں اجاگر کرتی ہے، جس میں فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک بناؤ، کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، وہ بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا شریک بنایا جائے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا شریک بنایا جائے۔ ہاں وہ اس لائق ضرور ہیں، اور وہ ہی اس لائق ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کی اطاعت میں سے ہی اور ان کے اتباع میں سے ہی یہ سب سے پہلی بات ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ہماری عبادت نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے یہ سورۃ الانعام کی آیت 151 تا 153، 3 آیات ہیں جن کا ابتدائی حصہ انہوں نے صرف ذکر فرمایا ہے جو کہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
اللہ تشرکوا بہ شیئا. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا الى آخر الآیات. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا اے نبی علیہ السلام آپ ببانگ دوہل اعلان کر دیجئے کہ آؤ تم لوگ آؤ، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. پھر کون سی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں وہ اس کے بعد ذکر فرمائی گئی. والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے. اولاد کو ناحق قتل کرنا، یعنی اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھالی میں بیٹھ کے کھائیں گے، اس ڈر سے، بھوک کے ڈر سے ان کو قتل کر دینا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فحاشی ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کو حرام کیا ہے. کسی کو بھی ناحق قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے. یتیم کا مال کھانا حرام ٹھہرایا ہے. وعدے کی پاسداری نہ کرنا حرام ٹھہرایا ہے. اور ماپ تول کو پورا نہ کرنا یہ حرام ٹھہرایا ہے. اسی طرح جتنے بھی احکام ان آیات میں ذکر فرمائے، یہ حرام کردہ چیزیں جو بیان ہوئیں ان میں سب سے پہلے جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. یہ سب سے بڑا حرام ہے. سود بھی حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے، یتیم کا مال کھانا بھی حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے، اولاد کو قتل کر دینا بھی حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مجھے سب سے بڑا حرام بتائیے تو اس کا جواب شرک کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. شرک کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ حرام کون کون سی چیزیں، بلکہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حرام کیا ہے. سب سے بڑا حرام اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول انہوں نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیها خاتمه، کہ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے، وہ وصیت جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے، وہ وصیت اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا تو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ انسان سورۃ الانعام کھولے، اس کی آیت نمبر 151 تا 153 کھول لے، اس کو پڑھ لے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہے وہ وصیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، کیونکہ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اور اس وصیت میں سب سے مقدم کس بات کو ذکر کیا گیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ تو چند ایک آیات ہیں، ورنہ قرآن و سنت کے نصوص اس سے بھرے پڑے ہیں. قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت ایسی بتا دیجئے جو ہمیں توحید کا درس نہ دیتی ہو. کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں توحید کا درس ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ساری آیات بیان کرنا مقصود تو نہیں ہے. تو انہوں نے چند ایک آیات کا انتخاب کیا تاکہ وہ ہمیں سمجھا سکیں کہ بھائیو یہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ نے آج تک اہمیت ہی نہیں دی. آپ اس کو عام گناہوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہم میں سے جو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. عام گناہوں کی تو بات الگ ہے، ان کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، مہنگائی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، اور خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی ہو گئی، سود آ گیا، رشوت آ گئی اور کرپشن آ گئی، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. کوئی بھی انسان ان میں سے شرک کا نام ہی نہیں لیتا. وہ شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ شرک ایسا گناہ ہو جس کی بنا پہ ہمارے اوپر آفت آئے، اس کو گناہ ہی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس سے بڑی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا ہونا، ایک ہے گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، گناہ کا احساس تک نہیں ہے.
یہ جائے کہ اس کو سب سے بڑا گناہ مانا جائے جو کہ اس کا حق ہے، اس کو گناہ ہی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد ایک حدیث مبارک انہوں نے ذکر کی ہے، اس کے اوپر ہمارا یہ باب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس حدیث کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ اپنا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے پیچھے مجھے بٹھایا تھا. فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، مفید باتیں ان کو سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. تو اسی موقع پر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا. قلت، میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہوں گے. تو میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے اور پھر بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. فرمایا کہ اللہ کا بندوں کے ذمے یہ حق ہے، اللہ کا بندوں کے ذمے یہ حق ہے. آج ہم اپنے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں ہمارا حق ہمیں دو، ہمارا حق ہے جی. کیوں جی؟ کیوں جتلا رہے؟ کیونکہ ہمارا حق ہے. کبھی اللہ کے حق کی بھی بات کی ہے؟ اللہ کا حق تو سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. ہمارا حق اللہ کہیں نہیں جانے دیتا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر دنیا میں ہماری کوئی حق تلفی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انصاف دلا دے گا. آج اگر کوئی انسان مظلوم ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا آخرت کے اوپر ایمان ہے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دلا دے گا. لیکن بھائی جو اللہ کا حق آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے ہے، وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ سنیے اللہ کا حق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رہا اللہ کا بندوں کے ذمے حق تو وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت اس طرح کریں کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ بنائیں. یہ ہے اللہ کا حق، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس کا مطلب جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اب دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمایا بندوں کا اللہ کے ذمہ حق کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اللہ کی ذات پہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شیئا. اور پھر بندوں کا اللہ کے ذمے یہ حق ہے، یعنی جو اللہ نے اپنے ذمے واجب قرار دے دیا ہے، یہ بندوں کا حق ہے، یہ میں نے دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ، کیا عظیم الشان حدیث ہے، کتنی بڑی تسلی ہے اہل توحید کے لیے. اور یہ حدیث مبارک ہمیں توحید کا کتنا شوق دلا رہی ہے اور شرک کی کتنی نفرت دلا رہی ہے. یہ تو ہمارے ہاتھ کوئی جیک پاٹ لگ گیا ہے. لیکن آگے دیکھیے، قلت، معاذ بن جبل کہتے ہیں، جتنا آج میں اور آپ حیران ہو رہے ہیں نا یہ حدیث پڑھ کے، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں بھی بڑا حیران ہوا اور خوش ہوا، اور خوشی کے عالم میں میں نے کہا، میں نے اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے کہا افلا ابشر الناس، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنی بڑی خوشخبری میں لوگوں کو جا کے نہ سنا دوں، اس کا اعلان نہ کر دوں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے میں لوگوں کو سنا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا. اے معاذ نہیں، اس کو لوگوں کو جا کے اس کا اعلان نہیں کرنا.
وہ اس کا معنی نہیں صحیح سمجھ پائیں گے، وہ اسی کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، اور آہستہ آہستہ توحید ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے سب کے اندر یہ استعداد نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اور اس لیے بتائی ہے کیونکہ میں نبی ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر وہ بات جو اللہ مجھے بتائے میں آپ کو بتا دوں، اور میں اس کو بتائے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں اس حکمت کے پیش نظر آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ اس کا اعلان کر دیں لوگوں کے اندر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس حدیث کو اپنے دل میں محفوظ رکھا، اور اپنی موت کے وقت انہوں نے اس کو بیان کیا کہ کہیں وہ بھی اس علم کو اپنے سینے میں لے کے دنیا سے نہ چلے جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب اس سے جہاں ہمیں توحید کی اہمیت ایک تو پتہ چلی کہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں کو ٹالنے والی نعمت ہے۔ جب توحید آتی ہے تو عذاب چھٹ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور شرک یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں تو ہمیں توحید کے اوپر آنا ہوگا، سب سے بڑھ کے توحید کا شوق اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا، توحید کو سیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو سب سے زیادہ جو چیز سکھانے کی ضرورت ہم محسوس کریں وہ یہی توحید ہے، اور اپنے ملک کی اگر ہم کو خدمت کر سکیں تو وہ یہی توحید کا سبق لوگوں کو سکھانا ہے، اور شرک سے ان کو نفرت دلانا ہے، شرک سے باز کرنا ہے۔ جہاں یہ بات پتہ چلی وہاں ایک اور مسئلہ بھی ضمناً ہمیں سمجھ میں آ گیا، ان لوگوں کے شبے کا رد بھی اس میں ہو رہا ہے جو آپ کو یہ کہیں کہ بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ علماء نہیں بتاتے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسے کہتے کہ نہیں کہتے؟ دیکھو علماء یہ چھپاتے ہیں، علماء یہ چھپاتے ہیں، علماء یہ چھپاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، میں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ لوگوں سے دلیلیں چھپاتے ہیں، اور دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا بڑا اسکالر ہوں، میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار واقعی بات تو صحیح ہے۔ اللہ کے بندو، علماء صرف علم رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس علم کو پہنچانا حکمت کے ساتھ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ بولنے میں حکمت سمجھتے ہیں تو بولتے ہیں، اور جب وہ خاموش رہنے میں حکمت سمجھتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو تو وہ بات بتا دی، لیکن لوگوں میں اس کا اعلان کرنے سے منع کر دیا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے شعبے میں آپ مت آئیے، بلکہ آپ اپنے اندر استعداد پیدا کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طالب علم بنیے، حضرت معاذ بن جبل طالب علم تھے، آپ سب طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، آج آپ کے سامنے یہ حدیث آ گئی، کیسی عظیم الشان حدیث آ گئی، اور اس کا آپ کو معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ بھائی توحید کے اوپر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، آپ روزے چھوڑ دیں، آپ حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیں، اور بس یہ سمجھیں کہ میں شرک تو نہیں کرتا، جنت تو میرے لیے ہے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر چیز کو علماء ایک طریقے سے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ جب علماء بولیں تو ان کے منہوں کی طرف دیکھا کریں، وہ بول رہے ہیں خوب توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب وہ کسی مسئلے میں خاموش ہیں تب بھی اس میں حکمت جانیں، اور آپ بھی خاموش ہو جائیں کہ یقیناً اس کے پیچھے فتنہ ہوگا جس کو یہ ہوا نہیں دینا چاہتے، جس سے لوگوں کو وہ بچانا چاہتے ہیں اور وہ خاموش ہیں۔ ہمیں بھی ایک علماء کا قدردان ہونے کی بنا پہ، ایک اچھا طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب وہ آپ کو بتا دیں تو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی بحمد اللہ تعالی آج ہمارا یہ پہلا باب مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ سوموار کو ہم دوسرا باب شروع کریں گے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر جیسا کہ میں نے اور بھی بہت سی باتیں آپ کو بتائیں، ایک اور بات وہ بڑی اہمیت کی حامل اور آپ کی دلچسپی اور تشویق کے لیے
ہمارے مربی ہمارے شیخ حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ، ان کا قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ قول میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا، ان کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں مولانا ابو احمد وقاص زبیر حفظہ اللہ، جو کہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے مدرس ہیں۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ کے بڑے پیارے شاگرد ہیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو یہ کتاب لوگوں کو پڑھاؤ، یہ کتاب لوگوں کو پڑھاؤ۔ اس سے بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ان جیسا عظیم فقیہ اور ہمارا مربی وہ اس بات کی اہمیت کو وہ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے، کیونکہ ہم سب ان کا صدقہ جاریہ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ آپ ساری زندگی ان سے خطبات سنتے رہے، درس سنتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی انہی کے ہاتھوں یہاں پہ لے کے آنا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کتاب کو اس لحاظ سے بھی ہمیں ذوق اور شوق سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے عظیم مربی اور ہمارے شیخ کی بھی یہ ہمیں وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔